کہ اگر وہ تقرب حاصل کرتے ہیں شہدائے کربلا کا وہ تو حرام ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے کھانے کی۔ دوسری بات، اگر وہ تقرب حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں اس خاص دن میں، تو پھر تو بدعت ہے۔ اب دیکھیں بدعت کے کام سے جو نفس سے کھانا ہوتا ہے، کھانے کی ذات ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی، وہ طریقہ ان کا بدعت ہے۔ تو اس لیے اس بدعت کو رواج دینے کے لیے، ترویج دینے کے لیے، اس کی اشاعت کرنے کے لیے اگر آپ ذریعہ بنتے ہو وہ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ ان کی سبیلوں میں آپ جا کے پیسے دیتے ہو، اگر ان کی دیگیں پکوانے کے ساتھ آپ ہیلپ کرتے ہو یا کوئی مدد کرتے ہو، تو وہ اس کی جو بدعت ہے، بدعت میں آپ تشریح کر رہے ہو، آپ بدعت کی اشاعت کر رہے ہو، وہ ناجائز ہے۔ اس طرح کے ساتھ آپ کھانے میں شریک ہوتے ہو، وہ بھی بدعت کی اشاعت ہے، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ نفس کھانا حرام نہیں، لیکن اس کی اشاعت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اور بدعت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جب آپ کے گھر پہ کھانا آئے تو سب سے پہلے آپ ان کو منع کر دیں، ان کو پوری ترتیب سمجھا دیں کہ اس غرض سے آپ جو بنا رہے ہیں یہ خاص دن کے لیے بنا رہے ہیں، بدعت ہے۔ کرنے کے باوجود یا جو بھی ہو آپ گھر پہ کھانا آ جائے تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ سے کھانے پینے گھرانے سے ہیں، آپ 2 وقت کھانا آرام سے کھا لیتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر بھی یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، اس کو کسی غریب کو